العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال وكل إهاب دبغ فقد طهر جازت الصلاة فيه والوضوء منه إلا جلد الخنزير والآدمي لقوله عليه السلام أيما إهاب دبغ فقد طهر وهو بعمومه حجة على مالك رحمه الله تعالى في جلد الميتة ولا يعارض بالنهي الوارد عن الانتفاع من الميتة وهو قوله عليه السلام لا تنتفعوا من الميتة بإهاب لأنه اسم لغير المدبوغ وحجة على الشافعي رحمه الله تعالى في جلد الكلب وليس الكلب بنجس العين. ألا ترى أنه ينتفع به حراسة واصطيادا بخلاف الخنزير لأنه نجس العين. إذ الهاء في قوله تعالى فإنه رجس منصرف إليه لقربه وحرمة الانتفاع بأجزاء الآدمي لكرامته فخرج عما رويناه. ثم ما يمتنع النتن والفساد فهو دباغ وإن كان تشميسا أو تتريبا لأن المقصود يحصل به فلا معنى لاشتراط غيره. ثم ما يطهر جلده بالدباغ يطهر بالزكاة لأنه يعمل عمل الدباغ في إزالة الرطوبات النجسة وكذلك يطهر لحمه وهو الصحيح وإن لم يكن مأكولا. كل إهاب دبغ فقد طهر جازت الصلاة فيه والوضوء منه إلا جلد الخنزير. فرماتے ہیں کہ ہر کچی کھال جسے دباغت دے دی جائے وہ پاک ہو جاتی ہے. اس میں نماز پڑھنا اور اس سے وضو کرنا جائز ہے سوائے خنزیر اور آدمی کی کھال کے. اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جس کھال کو بھی دباغت دے دی جائے وہ پاک ہو جاتی ہے. اور یہ حدیث اپنے عموم کی وجہ سے مردار کی کھال کے متعلق امام مالک کے خلاف حجت ہے اور اس نہی سے معارضہ نہیں کیا جائے گا جو مردار سے نفع حاصل کرنے کے سلسلے میں وارد ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ مردار کی کھال سے نفع مت حاصل کرو، اس لیے کہ اہاب بغیر دباغت دی ہوئی کھال کا نام ہے. اور مذکورہ حدیث کتے کی کھال کے حوالے سے امام شافعی کے خلاف بھی حجت ہے، جبکہ کتا نجس العین بھی نہیں ہے. کیا دیکھتے نہیں کہ پہرہ داری اور شکار کے طور پر کتے سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے برخلاف خنزیر کے، کیونکہ یہ تو نجس العین ہے. اس لیے کہ ارشاد باری ہے فَإِنَّهُ رِجْسٌ میں قربت کی بنا پر ضمیر ضمیر خنزیر کی طرف راجع ہے. فَإِنَّهُ میں ضمیر خنزیر کی طرف راجع ہے
اور انسان کے اجزاء سے انتفاع کی حرمت اس کی کرامت کی وجہ سے ہے، لہذا ہماری بیان کردہ روایت سے یہ دونوں خارج ہو گئے۔ پھر ہر وہ چیز جو بدبودار ہونے اور خراب ہونے سے روک دے وہی دباغت ہے، خواہ وہ دھوپ میں سکھانا ہو یا مٹی لگانا، اس لیے کہ اس سے مقصود حاصل ہو جاتا ہے، لہذا دوسری چیز کی شرط لگانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ پھر جس جانور کی کھال دباغت دینے سے پاک ہو جاتی ہے، ذبح کرنے سے بھی پاک ہو جاتی ہے، اس لیے کہ تر رطوبات کو دور کرنے کے حوالے سے ذبح کرنا دباغت دینے کا کام کرتا ہے۔ نیز ذبح سے مذبوحہ جانور کا گوشت بھی پاک ہو جاتا ہے، ہر چند کہ وہ ماکول اللحم نہ ہو۔ پیارے بچوں، عزیز طلبہ، اس عبارت میں بڑا اہم سبق بیان کیا گیا ہے، جانور کے کچے اور پکے چمڑے کا حکم۔ عبارت کی توضیح و تشریح سے پہلے مختصراً یہ ذہن میں رکھیے، کچی اور پکی کھال کے نام بھی الگ الگ ہیں اور ان کے احکام بھی الگ الگ ہیں۔ چنانچہ عربی میں کچی اور غیر مدبوغ دباغت نہ دی ہوئی کھال کے لیے احاب کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، احاب، جبکہ پکی اور دباغت دی ہوئی کھال کو ادیم کہتے ہیں۔ اسی طرح انسان اور خنزیر کے علاوہ ہر طرح کی پکی اور دباغت دی ہوئی کھال کا مصلی بنا کر اس پر نماز پڑھنا یا جیکٹ وغیرہ بنا کر اسے پہن کر نماز پڑھنا درست ہے۔ انسان اور خنزیر کے علاوہ ہر طرح کی پکی اور دباغت دی ہوئی کھال کا مصلی، جائے نماز، جیکٹ، جو بھی چیز ہو بنا کر کے پہننا درست ہے۔ نیز اس کھال کا مشکیزہ بنا کر اس میں رکھے ہوئے پانی سے وضو بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے برخلاف کچی اور غیر مدبوغ کھال کہ نہ تو اس میں نماز پڑھ سکتے ہیں، اس پر نماز پڑھ سکتے ہیں، اور نہ ہی اس کے بنے ہوئے مشکیزے میں پانی وغیرہ رکھ کر اس سے وضو کر سکتے ہیں، اجازت نہیں ہے۔ غیر مدبوغ کچی کھال، توجہ چاہتے ہیں، صورت مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں خنزیر اور آدمی کے علاوہ ہر جانور کی کھال دباغت دینے سے اور مسالہ وغیرہ کے ذریعے، کیمیکل ادویات کے ذریعے اس کی بدبو اور رطوبت دور کرنے کے بعد پاک ہو جاتی ہے، اور اسے پہن کر یا بچھا کر نماز پڑھنا، نیز اس کا مشکیزہ بنا کر اس مشکیزے کے پانی سے وضو کرنا درست اور جائز ہے۔ اس سلسلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان شاہد ہے، ایما احاب دبغ فقد طہرہ، کہ ہر طرح کی کھال دباغت دینے سے پاک ہو جاتی ہے۔ یہ حدیث عام ہے اور اپنے عموم کے اعتبار سے امام مالک اور امام شافعی دونوں حضرات کے خلاف حجت ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف حجت اس لیے ہے کہ وہ مردار کی کھال کو، امام مالک کے خلاف حجت اس لیے ہے کہ وہ مردار کی کھال کو دباغت کے بعد بھی پاک نہیں سمجھتے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اپنے موقف کی تائید میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان نقل کرتے ہیں جو آپ نے اپنی وفات سے 1 ماہ قبل
قبیلہ جہینہ کو لکھا تھا، جس کا مضمون یہ تھا لا تنتفعوا من المیتۃ بإہاب ولا عصب، کہ مردار کی کھال اور اس کے پٹھے سے فائدہ مت اٹھاؤ۔ اس فرمان سے تو یہی معلوم ہو رہا ہے کہ مردار کی کھال ناپاک ہے، کیونکہ اگر وہ پاک ہوتی تو اس سے انتفاع کی ممانعت نہ ہوتی۔ لیکن ہماری طرف سے امام مالک کی پیش کردہ روایت کا یہ جواب دیا جاتا ہے کہ یہ حکم احاب کے لیے ہے۔ احاب ہم نے پہلے ہی کہا، احاب کچی کھال کو کہتے ہیں، ادیم پکی ہوئی کھال کو کہتے ہیں۔ یہ حکم احاب کے لیے ہے، اور ہماری گفتگو احاب کے سلسلے میں نہیں، ادیم دباغت دی ہوئی کھال سے متعلق ہے۔ فلا تعارض بینہما، جس پر آپ کا اعتراض ہے وہ ہمارا مستدل نہیں، ہمارا جو مستدل ہے اس پر آپ کا اعتراض نہیں۔ ہم قابل انتفاع احاب کو نہیں، ادیم کو کہہ رہے ہیں، اور آپ نفی ادیم کی نہیں احاب کی کر رہے ہیں، لہذا ہمیں آپ سے کوئی اعتراض نہیں۔ اور اوپر ہماری پیش کردہ حدیث حضرت امام شافعی کے خلاف حجت اس لیے ہے کہ امام شافعی کتے کی کھال کو دباغت کے بعد بھی پاک نہیں قرار دیتے، اور اسے خنزیر پر قیاس کرتے ہیں کہ جس طرح خنزیر کی کھال دباغت کے بعد بھی ناپاک رہتی ہے، اسی طرح کتے کی کھال بھی دباغت کے بعد ناپاک ہی رہے گی۔ مگر ہماری طرف سے امام شافعی کے اس قیاس کا جواب یہ ہے کہ حضرت آپ کا قیاس درست نہیں ہے، کیونکہ خنزیر نجس العین ہے، اور صحیح قول کے مطابق کتا نجس العین نہیں ہے، اس لیے کہ اسے پہرہ داری اور شکار وغیرہ کے فائدے کی خاطر رکھا اور پالا جاتا ہے۔ اگر کتا نجس العین ہوتا تو خنزیر ہی کی طرح اس سے بھی ہر طرح کے انتفاع کی ممانعت ہوتی۔ اس کے برخلاف خنزیر کا نجس العین ہونا تو منصوص ہے، قرآن کریم میں ہے قل لا اجد فيما اوحی الی محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون میتة او دما مسفوحا او لحم خنزیر فانه رجس، یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ کہہ دیجئے کہ جو احکام بذریعہ وحی میرے پاس آئے میں ان میں کوئی حرام غذا نہیں پاتا کسی کھانے والے کے لیے، الا یہ کہ وہ مردار ہو یا بہتا ہوا خون ہو یا خنزیر کا گوشت ہو، اس لیے کہ وہ ناپاک ہے۔ اس آیت سے وجہ استدلال یوں ہے کہ فَإِنَّهُ میں ضمیر کا مرجع خنزیر ہے، کیونکہ وہی اس سے قریب ہے، اور آیت کے آخری جز کا مفہوم یہ ہے کہ خنزیر بالکل ناپاک اور نجس ہے، اور جب خنزیر نجس ہے تو کلب جو نجس العین نہیں ہے اس کو خنزیر پر قیاس کرنا قیاس مع الفارق ہے۔ بہرحال یہ بات طے ہو گئی کہ خنزیر اور انسان کے علاوہ ہر طرح کی کھال دباغت دینے کے بعد پاک ہو جاتی ہے، اور اگرچہ ایما احاب دبغ فقط طہورا کا عموم خنزیر اور آدمی کی کھال کی دباغت کے بعد پاک ہونے کا مقتضا ہے، مگر پھر بھی یہ دونوں کھالیں اس عموم سے خارج اور مستثنیٰ رہیں گی، کیونکہ خنزیر اپنی نجاست اور خباثت کی وجہ سے نجس ہے، تو انسان اپنی شرافت اور کرامت کی وجہ سے ادب و احترام کے اس مقام پر جا پہنچا ہے کہ اس کے کسی بھی جز سے فائدہ اٹھانا درست نہیں ہے۔ قرآن کریم نے انسان کی کرامت کو ان الفاظ میں آشکارا کیا ہے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، اس لیے یہ دو چیزیں ایما احاب کے عموم سے مستثنیٰ ہوں گی، لیکن بقیہ چیزوں میں اس کا عموم باقی اور برقرار رہے گا، اور دباغت سے ان دو کے علاوہ ساری کھالیں پاک ہو جائیں گی۔
ایما احاب دبغ فقط طہر کے علاوہ صاحب فتح القدیر نے اور بھی بہت سی حدیث سے دباغت دی ہوئی کھال کے پاک ہونے اور اس سے انتفاع کے جائز ہونے پر استدلال فرمایا ہے۔ چنانچہ دار قطنی کے حوالے سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی یہ روایت بیان کی ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استمتعوا بجلود المیتۃ اذا ہی دبغت، کہ اگر مردار کی کھال کو دباغت دے دیا گیا ہے تو اس سے فائدہ حاصل کیا کرو۔ اسی طرح ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا بأس، کوئی حرج نہیں ہے اگر مردار کی کھال کو دباغت دے دیا جائے تو اس کے استعمال میں کوئی پرابلم نہیں، کوئی دشواری نہیں، کوئی دقت نہیں ہے۔ اگر مردار کی کھال کو اذا دبغ، جب دباغت دے دی جائے تو مردار کی کھال کو استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ثم ما یمنع، صاحب ہدایہ نے یہاں سے دباغت کی تعریف اور اس کا تعارف بیان کیا، جس کا حاصل یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو کھال کی بدبو کو دور کر دے، ہر وہ شے، ہر وہ چیز، ادویات ہو، کیمیکل ہو، کوئی اور طریقہ ہو، جو کھال کی بدبو کو دور کر دے اور اس سے خراب ہونے اور سڑنے سے روک دے، اسے خراب ہونے اور سڑنے سے روک دے، اسی کا نام دباغت ہے۔ خواہ یہ کام نمک کے ذریعے انجام پائے، مٹی کے ذریعے انجام پائے، یا پھر دھوپ کی شدت اور تمازت کے ذریعے انجام پائے، کیونکہ اصل مقصود تو یہ ہے کہ کھال کی بدبو ختم ہو اور وہ خراب ہونے اور سڑنے گلنے سے محفوظ ہو جائے، لہذا مقصود پر نظر ہوگی اور کسی دوسری چیز کو مشروط نہیں کیا جائے گا۔ ثم ما یطہر، اس عبارت کا حاصل یہ ہے کہ جس جانور کی کھال دباغت سے پاک ہو جاتی ہے اس کی کھال ذبح کرنے سے بھی پاک ہو جاتی ہے۔ جس جانور کی کھال دباغت سے پاک ہو جاتی ہے اس جانور کی کھال، اس کی کھال ذبح کرنے سے بھی پاک ہو جاتی ہے، لیکن ذبح میں شرط یہ ہے کہ ایسا شخص جانور کو ذبح کرے جو ذبح کا اہل ہو اور اس کا ذبیحہ حلال بھی ہو۔ ذبح سے کھال کے پاک ہونے کی دلیل یہ ہے کہ جس طرح دباغت سے نجس رطوبتیں زائل ہو جاتی ہے، دباغت کے جتنے بھی طریقے ہیں جن سے نجس رطوبتیں زائل ہو جاتی ہے، اسی طرح ذبح کرنے سے بھی یہ رطوبتیں ختم ہو جاتی ہے اور سارا نجس مادہ زائل ہو جاتا ہے، بہہ جاتا ہے، اور حصول مقصود پر طہارت کا حکم لگا دیا جاتا ہے، مقصود کے حاصل ہونے پر طہارت کا حکم لگا دیا جاتا ہے۔ لہذا ہم نے بھی یہاں ذبح شرعی سے کھال کی طہارت کا حکم لگا دیا۔ شرعی طریقے پر اگر کوئی ذبح کرے گا تو شرعی طریقے پر ذبح کرنے سے کوئی بھی کسی بھی طرح کا جانور ہو اس کی کھال پاک ہو جائے گی، خنزیر اور انسان کے علاوہ شرعی طریقے پر ذبح کرنے سے اس کی کھال پاک ہو جائے گی۔ ذبح میں کھال کی طہارت کے ساتھ ساتھ ایک دوسرا اہم فائدہ یہ بھی ہے کہ ذبح کرنے سے مذبوحہ جانور کا گوشت بھی پاک ہو جاتا ہے، بلکہ حضرات فقہا نے تو یہاں تک لکھ دیا ہے کہ خون کے علاوہ دیگر تمام اجزاء پاک ہو جاتے ہیں، خواہ وہ ایسا جانور ہو جس کا گوشت کھایا جاتا ہو یا ایسا جانور ہو جس کا گوشت نہ کھایا جاتا ہو، مگر بہرحال اس کا گوشت پاک ہو جائے گا، خواہ وہ جانور کھایا جاتا ہو، اس جانور کا گوشت کھایا جاتا ہو یا نہ کھایا جاتا ہو، شرعی طریقے پر ذبح کرنے سے کھال بھی پاک ہو جائے گی، گوشت بھی پاک ہو جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ اگر غیر معقول اللحم، وہ جانور جن کا گوشت نہیں کھایا جاتا ہے، غیر معقول اللحم جانور کو ذبح کر کے اس کا گوشت جیب میں لے کر نماز پڑھی جائے تو بلا شک و شبہ نماز درست ہوگی۔ شرعی طریقے پر ذبح کرنے سے کھال گوشت سب پاک ہو جائے گا۔ یہ اور بات ہے کہ ان کے وہ جانور جن کا گوشت نہیں کھایا جاتا ہے ان کے گوشت کو کھانے کا حکم نہیں دیا جائے گا، لیکن وہ پاک ضرور ہو جائے گا۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.